الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کہ روزے کی حالت میں غرارے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں غرارے کیے تو اس کا روزہ گیا، اس کا روزہ باقی نہیں ہے۔ اس روزے کی قضا عید کے بعد لازم ہوگی۔ اگر روزے کے دوران کسی کو احتلام ہو جاتا ہے اور اب اس کو غسل کرنا ہے تو عام حالات میں تو غرارے کیے جاتے ہیں غسل میں، لیکن روزے کی حالت میں غرارے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس احتیاط کے ساتھ کلی کر لے 3 مرتبہ، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی بھی ذرا احتیاط سے ڈالے، اس لیے کہ اگر پانی ناک کے ذریعے سے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر بعد میں اس کی قضا کرنی لازم ہوگی۔ تو اس لیے دن کے وقت میں اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو احتیاط کے ساتھ کلی اور احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی ڈالے، غرارے نہیں کرنے۔ ایک مسئلہ تو یہ ذہن نشین کر لیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ بعض اوقات سحری کے وقت میں ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ ایسے وقت میں آدمی کی آنکھ کھلی کہ غسل اس پر واجب ہے اور سحری کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے میں سحری کروں یا غسل کروں، ایک کام ہو سکتا ہے تو سحری کر لے، کوئی بات نہیں۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے پھر غسل کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہ فائدہ اس مسئلے سے اٹھا سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کرنا لازمی ہے، غسل کرو ورنہ روزہ رہ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، سحری کر لیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب غسل کر کے پھر اپنی نماز کی تیاری کریں۔ تو روزے کے مسائل میں 3 لفظ ہیں، ایک قضا ہے اور ایک کفارہ ہے اور ایک فدیہ ہے۔ تو تینوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا ہے کہ قضا کب ہوتی ہے، کفارہ کب ہوتا ہے، فدیہ کب ہوتا ہے۔ تو قضا تو آسان سی چیز ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکا، سرے سے اس نے رکھا ہی نہیں، تو بعد میں جتنے روزے اس کے رہ گئے ان کی قضا کرے گا۔ قضا کا معنی ہے ایک روزے کی جگہ ایک روزہ رکھنا۔ کہ کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا تھا، غیر ارادی طور پر اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس نے جان بوجھ کے نہیں توڑا، غیر ارادی طور پر کوئی ایسا کام ہو گیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ روزہ ٹوٹے، لیکن مثلاً اس کی مثال کیا ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے کلی احتیاط سے کرنی ہے، ناک میں پانی بھی احتیاط سے ڈالنا ہے۔ وہ پوری احتیاط سے کر رہا تھا لیکن حلق سے پانی تھوڑا سا نیچے چلا گیا۔ اب یہ نہیں چاہتا تھا کہ جائے لیکن بس چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا۔ اس روزے کی قضا لازم ہے، لیکن مغرب تک روزے داروں کی طرح رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، چلو کھاؤ پیو، اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ روزے داروں کی طرح رہے گا مغرب تک، لیکن اس روزے کی قضا عید کے بعد کرے گا۔ تو قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی جگہ ایک روزہ رکھنا۔ اور کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ یہ ہے کہ کوئی آدمی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دے۔ رمضان کے علاوہ سال بھر میں جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر وہ کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑے گا بھی تو اس میں صرف قضا ہی ہوگی۔ کفارے کا تعلق صرف رمضان کے روزوں سے ہے۔ رمضان کا کوئی روزہ کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا، جان بوجھ کر کھایا، جان بوجھ کر پیا، جان بوجھ کر اپنی بیوی سے اس نے ہم بستری کر لی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ قضا تو ایک روزہ ہوگا اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ 60 نہیں ہے، 60 59 کے بعد جو 60 آتا ہے، 60 روزے لگاتار 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا لازم ہوں گے، عورت پر بھی اور مرد پر بھی، دونوں پر۔ اس میں یہ ہے کہ سردیوں کے دنوں کا انتخاب کر سکتا ہے، جنوری، دسمبر وغیرہ۔ لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی کفارے میں تو 60 روزے ہیں اور یہ لگاتار ہیں،
اگر 59 روزے رکھنے کے بعد ایک روزہ بھی چھوڑ گیا تو پھر دوبارہ سر 9 پہلے سے شروع کرنا ہوگا۔ ہاں البتہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ جو قدرتی طور پر ان کے ساتھ عذر لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے تسلسل میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کفارے کے 60 روزے رکھ رہی تھی، ابھی اس میں 25 روزے رکھے تھے کہ ناپاکی آ گئی۔ اب وہ کیا کرے بیچاری، وہ تو تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتی، مثلاً 5 دن اس کی ناپاکی رہی، کوئی بات نہیں، اس کا تسلسل برقرار ہے، جیسے ہی پاک ہو فوراً 26واں روزہ شروع کر دے، اس کا تسلسل چلتا رہے گا۔ ابھی مثلاً 50 روزے ہوئے کہ دوبارہ ناپاکی آ گئی، تو کوئی بات نہیں، جتنے دن ناپاکی گئے ان کو چھوڑ کے پھر دوبارہ 51واں روزہ شروع کر دیں۔ لیکن مرد کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو تو لگاتار پورے 60 ہی رکھنے ہوں گے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو روزے نہیں رکھ سکتے تو ہم 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس کے لیے ہے جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، کہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اب روزے کی طاقت اس میں نہیں رہی، تو اس کے لیے ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھنے کے بجائے 60 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ جس میں روزے کی طاقت ہے اس کا کفارہ روزہ رکھنے سے ہی ادا ہوگا، اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ 60 روزے تسلسل سے رکھنا لازم ہوں گے، اور جو ایک قضا کا روزہ ہے وہ کبھی بھی رکھے اس کو 60 کے ساتھ ملانا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کفارے کی بات ہو گئی، قضا کی بات ہو گئی، فدیے کی انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب